بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کی تخلیق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نفع رسانی کے لیے بہت سارے اسباب فراہم فرمائے، جس میں چاند، سورج، زمین، آسمان، بارش، ندی نالوں کا نظام چلایا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی ضرورتیں بآسانی پوری کر سکیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمام تر چیزیں انسانوں کو نفع پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان تمام تر چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تب تک یہ تمام تر چیزیں صحیح سمت میں چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ سورج اور چاند یہ اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ ہم نے سورج کو روشنی دینے کے لیے بنایا اور چاند بھی سورج سے روشنی حاصل کر کے لوگوں پر روشنی بکھیر رہا ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہی سورج اور چاند کے نظام میں کچھ تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں، جس میں سے ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے انتقال فرماتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہونے کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کا لوگوں کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ گہن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سورج یہ چاند گہن ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بہت سارے توہمات اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ سورج کا گہن یہ بڑی نحوست کی گویا علامت ہوا کرتا ہے، اس کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل معاشرے میں یہ بات بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو عورتوں کو سورج کی روشنی میں نہیں آنا چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے صحن میں۔ اسی طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ حمل والی عورتوں کا حمل سورج گرہن سے گر جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات شریعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر طبی اور میڈیکلی کوئی نقصان سورج گرہن کی وجہ سے حاملہ عورت کو ہو تو پرہیز کرنا اور احتیاط کرنا بہتر ہے، لیکن ان باتوں کو شریعت سے جوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سورج گہن اور چاند گہن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے
یہ نظام چلاتے ہیں تاکہ بندہ اس بات کا استحضار رکھے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی طاقت اور قوت موجود ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی مجھے متوجہ کرتی ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور یقین مضبوط ہو جائے کہ اس پوری دنیا کا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا اس دنیا میں حکم نافذ ہوتا ہے۔ لہٰذا سورج گہن کے تعلق سے یہ بات بھی شریعت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گہن ہو جائے تو تم نماز پڑھو۔ نماز کی تفصیلات میں یہ لکھا ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ بھی نماز 2 رکعات نفل کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، جس میں نہ اذان ہے اور نہ تکبیر کہی جاتی ہے، البتہ اس نماز کو اتنا طویل کیا جائے کہ جتنے وقت کے دوران سورج گہن ہوا ہے اپنی قرات کو، رکوع کو اور سجدے کو طویل کیا جائے حتیٰ کہ سورج کا گہن ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس نماز کو آدمی انفرادی طور پر اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ایسے مواقع بہت کم زندگی میں آتے ہیں کہ جب ایسی سنتوں کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا جب سورج گہن ہو تو ہمیں اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔